Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن
تمام جسم دیاں تعریفات، عبادات، تسبیحات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے خاص نے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق حقیقی ہے. تھوڑی بات گھٹایا ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو عزیز دوستو بزرگو جو آیات بشرات میں اس وقت اج دے اس خطبہ جمعہ دے موقع پہ تلاوت کیتیاں نے عام فہم آیات نے ہر مسلمان جو اللہ کی توفیق کے نام نماز ادا کرتا ہے ہر رکعت کے اندر یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی سورہ الفاتحہ دیا آیات میں سورہ فاتحہ جو بڑی ہی ایک عظیم اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمت ہے اور جس کو ام القرآن بھی کیا گیا ہے، سبع من المثانی بھی کیا جاتا ہے، اور پوری نماز کا اگر وقت ہے تو سورہ الفاتحہ ہے. باقی سارے نماز کے جو کردار نے رکوع، سجود، جلسہ استراحت ہو، تحیات ہو، اس سارے نماز کا حسن ہے. ان ساریاں چیزاں دے نال نماز جڑی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اصل نماز ہی سورہ فاتحہ ہے. اللہ سب کتاب و سنت کے مطابق اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا سڑیاں پڑھیاں ہوئی نمازاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آخری دو آیات جڑیاں نے سورہ الفاتحہ دیا وہ بھی میں کوشش کرا گا کہ ان آیات کے تحت ہی اس چند معروضات گزارشات اور خدمت کے اندر پیش کرا اور اللہ کے سامنے اس بات کی استدعا اور درخواست بھی کرنا اللہ سب میں آیات کا مصداق بنا دے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ عام کیا ترجمہ ہے کہ اللہ سانو صراط مستقیم کی ہدایت دے. سیدھا رستہ جڑا ہے وہ کتاب و سنت والا راستہ ہے، قرآن و حدیث والا راستہ ہے. صراط مستقیم جڑا ہے میرا ایمان ہے کہ جو انسان سیدھے رستے دے اتے چل کے اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام پوری ضرور جنت عطا فرما دے گا. بلکہ اللہ دے جنت کا حقدار وہی بندہ ہے جنہیں زندگی صراط مستقیم
کے گزاری ہوئے گی۔ سیدھا رستہ جڑا ہے، یعنی وہ سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ قرآن والا راستہ، احادیث نبویہ والا راستہ، یعنی اپنی زندگی جڑی ہے وہ اس طرح بندہ گزارے جس طرح اللہ نے آکھیا ہے اور دے پیغمبر محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہے، بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن تے مسلمان جڑا ہے وہ حد المقدور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارا، یعنی صراط مستقیم پہ چل کے گزارا۔ اور صراط مستقیم والا راستہ جڑا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، تبع تابعین کا راستہ ہے۔ وہ بڑا اعلیٰ راستہ ہے جنہیں تے زندگی گزار کے انسان جڑا ہے آخرتی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام سانو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ جڑا اللہ کی اتباع اور پیغمبر کی تابعداری کے اندر اللہ سانو گزارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے سامنے بندہ 5 ٹائم اس بات کی استدعا تے درخواست کرتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، تسی پڑھ لو ماشاءاللہ کہ کیا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سب صراط مستقیم تے چلا دے، سیدھے رستے دے تے سب چلن دی اللہ اپنی رحمت کا توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لو، رب دی توفیق اور دی رحمت کے بغیر بندہ سیدھا رستہ اختیار کر سکتا؟ اپنی مرضی جو مرضی بندہ کرتا جائے، لیکن جب تو اللہ کی رحمت ہوئے گی، آسمان تو رب تے راضی ہوئے گا، اللہ یہ صراط مستقیم والا رستہ جڑا وہ دکھا دے گا۔ اور وہ رستہ جڑا ہے کامیابی کا رستہ ہے، کامرانی کا رستہ ہے۔ اگر تے دنیا کے لوگ انہوں ناکام کہن دے کہ علیحدہ بات ہے، دنیا کے لوگ انہوں کہتے ہیں کہ بندے نے کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں کر سکیا، جناب معاشرے کے اندر کوئی نام پیدا نہیں کر سکیا، آلے محلہ کے گلی کے لوگ انہوں جانتے نہیں، لیکن ایک علیحدہ بات ہے اگر اللہ کے کاغذات جو بندہ کامیاب ہے تو دنیا دیا ناکامیاں کی کوئی پرواہ ہو سکتی؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ صراط مستقیم تے چل کے اللہ کو ہدایت عطا فرما دیتی ہے، وہ قدم قدم جڑا اٹھ رہا ہے اللہ کی رضا واسطے اٹھ رہا ہے، رب کو راضی کرنے واسطے انسان جڑا ہے کوشش دن رات کرتا ہے بیا اللہ کی توفیق دے نال۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو ذرا بڑی توجہ نال سماعت فرمایا ہے تاکہ اسی کوشش کریے اگر ساڈے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے انہاں نوں دور کر کے اللہ سب سارے نوں سیدھے رستے دے اوپر چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایک چیز ذہن وچ رکھیا ہے کہ صراط مستقیم تے ہی چل کے بندہ رب دے جنت نوں حاصل کر سکتا ہے۔ جے بندہ صراط جحیم تے چلدا ہے، جہنم دے راستے تے چل پیا ہے، الٹی اینے گنگا بہا دیتی ہے، جو احکام اللہ دے نے یا وہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو اپنا شعار نہیں بناتا، انہاں کو اپنا اوڑھنا تے بچھونا نہیں بناتا، اپنی زندگی دا لاہ عمل وہ دے تحت طے کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تے یقیناً وہ بندہ ناکام تے نامراد ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام دے کاغذات دے اندر رب ذو جلال علی نظر دے اندر وہ بندہ کامیاب ہے جڑا اللہ دے رسول جناب محمد علیہ السلام دی دیتی ہوئی شریعت کا آپ کے احکامات کی پابندی کر کے اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارتا ہے، صبح تے شام اللہ کی رضا دے اندر گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ بندہ جڑا صراط مستقیم دے اوپر ہے اور صراط مستقیم والا راستہ جڑا وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اللہ دے قرآن کو پوچھئے کہ وہ راستہ کیڑا ہے تے سانو کرنا کی چاہیے؟ اللہ ذو جلال والاکرام فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلان کر دیو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اے کائنات کے لوگوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. آؤ میں تمہیں دساں صراط مستقیم والا رستہ کیڑا ہے، سیدھا رستہ کیڑا ہے، کامیابی والا راستہ کیڑا ہے، اور جنت نو جان والا رستہ کیڑا ہے، جہنم تو خلاصی تے آزادی پان والا رستہ کیڑا ہے. فرمایا فاتبعوا، میری پیروی جڑا بندہ کردا ہے، میرا کہنا جڑا مندا ہے، اللہ دے احکامات دی پیروی کردا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں دے تے عمل درآمد کردا ہے، یعنی صحابہ کرام جیسا طرز عمل اختیار کرن دی کوشش کرتا ہے. اگر جے اسی نے صحابہ دی پیراں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن طریقہ جڑا صحابہ دا طریقہ، عمل جڑا نبی نے صحابہ دا جڑا عمل ہے، سانو پوری دی کوشش کرنی چاہیے. وہ عمل اختیار بندہ کر لگے، وہ طریقہ بندہ اختیار کر لگے، وہ رویہ بندہ اپنا بنا لگے. جڑا رویہ دے طریقہ میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے، انہاں دا طریقہ کی ہے وہ بھی قرآن دس رہا ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین یصعدوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم فرمایا نبی نے صحابہ کا طریقہ کیے، صراط مستقیم والا طریقہ کیے. فرمایا جب بندہ اللہ اور رسول دی گل سن لیتا ہے، مومن کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. جب اللہ کے رسول دی گل نے کان دے اندر پہ جاتی ہے، اینو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول دا حکم ہے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی بات ہے. کیونکہ رب دی بات تے نبی دی بات بولو دوویں کی نے؟ وہ بولو ماشاءاللہ کی نے؟ اللہ دی بات تے نبی دی بات بولو دوویں، کیونکہ اللہ دے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولتے. فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ نے پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بولتے جب تک آسمانہ کو وحی کا پیغام نازل نہیں ہو جاتا. یعنی یہ تو پتا چلیا کہ اللہ دے او دے رسول دی بولو بات زمین تے میرے پیغمبر بول دینے کے عرش تو پیغام رب ذوالجلال دا بندہ ہے. رب ذوالجلال اکرام ارشاد فرما رہے ہیں مومن بندے دی یہ نشانی ہے، صراط مستقیم تے چلن والے بندے دی یہ نشانی تے سیکھتے ہو جب اللہ دے او دے رسول دی گل اپنے کنا نال سن لیتا ہے، رب اور رسول دی بات دے کنا تک پہنچ جاتی ہے، تے پھر نہ تو لال تو کم نہیں لیتا، بسو پیش تو کم نہیں لیتا. ایویں جناب یعنی من گھڑت گلاں دے پیچھے نہیں چلتا، ایویں ادھر دیاں ادھر دیاں باتاں تے یقین نہیں کرتا، بڑیاں تے اماماں دیاں باتاں تے یقین نہیں کرتا. وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ دے او دے رسول دی بات میرے تک پہنچ گئی ہے، پاک پیغمبر دا فرمان میرے تک پہنچ گیا ہے، رسول اللہ دی حدیث میرے کو پہنچ گئی ہے، تے ہن حق کی ہے یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سن لیتا ہے کہ فوراً ہی وہ عمل
لگتا ہے صحابہ نے صراط مستقیم کے چلتے سن نبی پاک کے طریقے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جڑا طریقہ دسیا ہے اے میرے نبی دے صحابیوں واقعی تساں پیغمبر دی اتباع تے فرما برداری دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ نبی دے صحابہ تے کروڑا رحمت نازل کرتا ہے سن لے پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جاری ہو گیا کہ یہی صراط مستقیم ہے اللہ دی گل تے نبی دی بات ہی بولو کی ہے یہی صراط مستقیم والا رستہ ہے لہذا ہن بات ساڈے تک پہنچ چکی ہے بات پیغام جڑا ساڈے تک پہنچ گیا ہے کچھ لوگ تے باقاعدہ طور تے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہے کیتا گیا کوئی پی لینا ہے تے کوئی نہیں پی لینا اللہ ذو الجلال دے پیغمبر دے سیدنا جناب فاروق اعظم سب کو رضی اللہ توجہ فرمایا جی صاحب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ توجہ مبذول فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اے شراب جڑی ہے یہ پینا کو اچھا کام نہیں لگتا بندہ اپنے ہوش و حواس تے قابو نہیں رکھتا بندہ اپنے حواس تے کنٹرول نہیں رکھتا لہذا یہ اللہ کے دعا کرو اللہ یہ کوئی مناہیت دا باقاعدہ کوئی اعلان فرما دے اللہ ذو الجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ ایمان والیو اے جوا تے شراب تے دی بال جڑے نے یہ سارے کم جڑے نے غلط تے شیطانی نے یہ شیطان والے عمل نے لہذا مومناں تے مسلماناں نوں دے قریب نہیں جانا چاہیے بولو شراب مسلمان نوں پینی چاہیے او بولو اج دے مسلمان شراب پیندے نے کہ نہیں پیندے یعنی کہڑا مطلب ہے شراب پیندا مسلمان نہیں جڑا جوا کھیڈدا مسلمان نہیں جڑا احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ شریعت دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ ہے اللہ ذو الجلال والے کرام اعلان فرما رہے ہیں رجس من عمل الشیطان اے شیطان دے عمل نے تے رحمان دا بندہ جڑا شیطانی عملاں دے نیڑے نہیں جاندا شیطان والے کام کرن دی کوشش نہیں شراب نہیں پینی کچھ لوگوں نے پی کچھ نہ پیتی باقاعدہ ٹوٹلی جڑے لوگ نے 100% انہوں نے جناب اجتناب نہیں کیتا اللہ ذو الجلال والے کرام نے باقاعدہ ایک اور حکم نازل فرما دیتا ہے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فرمایا شیطان دا کام کی ہے جدو تسی شراب پی لیندے ہو تواڈے ہوش و حواس قابو وچ نہیں رہندے شیطان دے آگے لگ کے جدو تسی عمل کر لیندے ہو تے شیطان دا کام ہے تواڈے وچ لڑائیاں نو پانا عداوتاں نو پانا لڑائیاں نو تواڈے اندر داخل کر دینا فساد برپا کرنا لہذا اج دے بعد شراب دے نیڑے نہیں جانا شراب جو دے کم دے قریب تک نہیں جانا صحابہ فرماتے ہیں این کر کے شہر دیاں گلیاں میں شراب این رڑدا سی پیا جویں آسمان کو موسلا دھار بارش پئی ہوندی ہو مٹکیاں دے مٹکے توڑ دتے گئے تے منہ وچ او اندر نہیں جا سکی کہہ کر کے باہر کر دتا ہے یعنی انہاں نوں پتہ سی کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ صراط مستقیم دا تقاضا ہے اللہ دے احکامات دے نبی دی گل دے اوتے لبیک کیا جائے روح گردانی نہ کیتی جائے اعراض نہ برتیا جائے آؤ اسی بھی اپنے طرح گریبان کے اندر جھانکیے اسی بھی ذرا غور کریے اسی کس حد تک اللہ دے اور رسول دیاں گلاں نوں ماننے ہاں اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے میرے عزیزوں تے بزرگوں دوستوں غور کرتے جایا جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دے عظیم صحابہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت جڑی ہے جڑی
مستقیم والا رستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی نبی پاک کی اتباع والا رستہ اختیار کر لیا ہے، آقا دی تابعداری والا رستہ اختیار کر لیا ہے، نہ وہ دیکھو اگے پڑے نے تے بولو نہ اس کو، وہ بولو نہ اس کو، وہ طریقہ وہ روش وہ رویہ رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، جن طریقے کی وضاحت مصطفیٰ نے فرما دی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والے اور بڑے قدم جڑے نے میرے نبی تو اگے نہیں بڑھنے چاہیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے او دے رسول تو بولو اگے بڑھنا نہیں چاہیے، یعنی دوسرے لفظ کا مطلب ہے جو اللہ دے او دے پیغمبر دا فرمان ہے اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنی نہیں چاہیے، حکم اللہ دے او دے نبی دا آ جائے تے او دے تے سر نیواں کرنا دینا چاہیے، حکم منن دی اللہ سانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہی تے صراط مستقیم ہے جدے اوتے نبی دے صحابہ نے اپنی زندگیاں گزار چھڑیاں نے، اپنے لیل و نہار گزار چھڑے نے، اس رستے تو ہٹنا گوارا نہیں کیتا، جان قربان کر دیتی ہے، مال قربان کر دیتا ہے، بچے قربان کر دیتے ہیں، وطن قربان کر دیتا ہے، اپنا آرام قربان کر دیتا ہے، لیکن جو رستہ مصطفیٰ نے دسیا ہے وہ دے تو بولو پیچھے ہٹنا گوارا کیتا، وہ بولو گوارا کیتا، وہ رستہ صراط مستقیم والا رستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا صراط مستقیم والا رستہ ہے کہ جتھے میرا نبی کھڑا کر دے اوتھے کھڑے ہو جاؤ، جتھے بٹھا دے اوتھے بیٹھ جاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جڑی چیز میرا مصطفیٰ دے دے انہوں گھٹ کے پکڑ لو، کہ تم اللہ دے نبی منع کرتے نو دے نیڑے جانا، کیوں نہیں دے نیڑے جانا؟ اسی جانے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اللہ سب توفیق عطا فرمائے، قریب تک نہیں جانا چاہیے، جتوں اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے ادھر دھیان بھی بولو مومن دا ہو سکتا، مومن ہوئے لیکن نبی دی مخالفت، مومن ہوئے لیکن اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن دا بولو تصور بھی کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دا اعلان فرمایا مومن دی نشانی ہے جب اللہ و دے رسول دا حکم آ جاتا ہے، ایمان اس بات دا تقاضا کرتا ہے، فرمایا اے یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون۔ جڑا سن لیتا ہے وہ دے تے عمل کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جنت دے نام اعلان کر دینا، وہ کامیاب لوگ نے، فلاح یافتہ لوگ نے، اللہ کی نظروں میں بڑے عزت والے لوگ نے، جڑے میرے نبی دی گل من کے صراط مستقیم والا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور صراط مستقیم والا رستہ ہی رب دے جنت جان والی سڑک ہے، وہ شاہراہ اعظم ہے، وہ بہت بڑی سڑک ہے، وہ موٹر میں سمجھ لو جڑا اینج کر کے پگڈنڈیاں تے پھرتا ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں پگڈنڈیاں نو اختیار کرتا ہے، وہ بولو کدی مین جڑی جگہ پوائنٹ اوتے پہنچ سکتا، ایک روڈ جا رہا ہے سیدھا جا رہا ہے شہر اعظم جا رہی ہے، یہ جناب فلاں جگہ تے لے جا کے جتنے تسی
منزل مراد ہے، جتنے تہاڈی منزل ہے، جتنے تہاڈا سٹے ہے، بڑی آسانی نال اپنا سفر کر کے تسی اوتھے پہنچ جاؤ گے۔ اگر چھوٹیاں چھوٹیاں رستیاں تے بندہ پی جائے گا تو اس سڑک تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، اس مقام تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو صراط مستقیم والی مین روڈ شارع آدم یعنی اللہ دا قرآن تے نبی دی بولو حدیث ہے، یہ تے سانو چلان دی رغبت دیتی ہے، تاکید کیتی ہے، حکم جاری فرمایا ہے کہ اے چیزاں جہڑیاں نے دو چیزاں تسی اختیار کر لو گے، یہی رستہ جہاں صراط مستقیم والا رستہ ہے، نہ یہ تو پیچھے ہٹیا جے تے نہ یہ تو اگے بڑھن کی کوشش کریا جے۔ اور شاید نے بڑی عجیب کی ترجمانی کی ہے، فرمانے میں خط نبی دے پڑھائی جیسے ناتے اپنی گل کاتے اپنی دے رکھ ست اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بے حال ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، بھاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اگر کامیابی والا ذریعہ اختیار کرنا چاہتے ہو کہ یہی قرآن و حدیث والا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، جدی ہر روز ہر نماز میں مومن دے مسلمان اللہ دے سامنے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما دے۔ تے جڑا صراط مستقیم تے چل گیا، اس شاہراہ اعظم دے اوپر چل گیا، یہ چلتا چلتا انشاءاللہ رب دے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ روڈ بولو کتنے جا رہا ہے؟ شاہراہ محمدی جڑی کتنے جا رہی ہے؟ بولو رب دے جنت والا راستہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو جنت جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے۔ ساڈے ساری محنت تے کاوش تے کوشش تے جدوجہد تے محبت ساری جڑی دین دے نال ہے وہ دی حاصل اے کہ اللہ سانو سارے جنت دا مالک بنا دے۔ اللہ دوزخ کو تک پیار اور دوزخ کو آزادی عطا فرما کے اللہ سانو سارے رب دے جنت دا حقدار بنا دے۔ اور ساڈا تے تہاڈا اس بات تے کامل ایمان ہے، جڑا بندہ قرآن و حدیث والی رستہ اختیار کر لیندا ہے، یعنی اللہ تے او دے رسول والا رستہ اختیار کر لیندا ہے، دنیا تے ہزاروں پریشانیاں ہو سکدیاں نے، لکھاں مسائل دا سامنا کرنا پہ سکتا ہے، لیکن اللہ یقیناً اس بندے نو ادھروں اتنی جان نکلے گی، یہ بندہ جڑا کل قیامت کے دن اللہ دے جنت دا ضرور حقدار ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال دیاں من کے جڑا بندہ دنیا تو گیا ہے، احکامات الہیہ دی پیروی کر کے جڑا بندہ دنیا تو جا رہا ہے، یہ دنیا تو جان لگائے تے رب دے فرشتے پیغام لے کے آ رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ دے بندے راضی ہو جا، میں اللہ والوں تیرے تے رضاعت دا اعلان پیا کرنا وا، رب دا فرشتہ تیرے تے اعلان پیا کردا ہے، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اے اللہ دے بندے داخل ہو جا، رب دے جنت وچ داخل ہو جا۔ دعا کرو اللہ سانو ایسی موت نصیب فرمایا کہ ساری موت آئے تے رب دے جنت دا اللہ حقدار بنا دے۔ فرشتہ ساڈے واسطے رب دی رضا دا ساڈے واسطے ایک پیغام لے کے آئے، اللہ دے بندے خوش ہو جا، تو اپنی زندگی اللہ اور دے رسول دی بندگی دے اندر گزار کے آئے، رب رحمان تیرے تے راضی ہو گیا، ادھروں تیری جان نکلے گی، ادھر جنت دا گیٹ تیرے واسطے کھول دیتا جائے گا۔ قبر بھی اللہ تیری جنت بنا دے گا۔ قبر بھی بولو ایسے تھے بندہ جب فوت ہو جاتا ہے قبرستان میں جا کے انہوں قبر میں بولو کی کیتا جاتا ہے، دفن کیتا جاتا ہے، مٹی پا دی جاتی ہے، گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ بندہ اللہ کی تابعداری کرنے والا بندہ، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والا بندہ جڑا یہ قبر جی حد نگاہ تک فراخ کر دیتی جاتی ہے، جنت وچوں ایک باری کھول دیتی جاتی ہے، جنت کا لباس پہنا دیتا جاتا
الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا الباب الى الجنہ. قبر بھی بولو کی بن گئی ہے رب دا جنت اللہ بنا دیتا ہے. اللہ سارے کو نصیب فرما دے. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کائنات لوگوں اے بندہ جدو دنیا تو چلا گیا صراط مستقیم دے اوتے اپنی زندگی دے شب و روز اس بندے دے گزارے نے یعنی اللہ اور دے رسول دی فرما برداری بندہ کر کے گیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دا مالک بنا دیتا ہے. اللہ جنت جیسی نعمتاں دا حقدار بندے نو بنا دے گا. اے او بندہ جڑا دنیا دے اوتے اپنی رات دیاں تنہائیاں دے اندر دن دے اجالے دے اندر رات دے اندھیریاں دے اندر سوائے رب دے کسے ہور نو راضی کرن دی کوشش نہیں سی کردا. اے دن تے رات تے صبح تے شام جڑے نے اللہ دی عبادت دے اندر ہی بندے دے گزرتے سن. کوشش ہوتی سی کہ میں صراط مستقیم تے چلن دی کوشش کراں اور دعا یہ کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ میرے صراط مستقیم تے چلا دے. اگلی آیت کے ٹکڑے تے ذرا غور کرتے جاؤ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اللہ سنوں لوکاں دے رستے تے چلا دے جنہاں تے تو اپنے انعام کی بارش کی تھی. صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوکاں دے رستے دے اوتے چلا جنہاں دے تیرے انعام ہوئے نے. سبحان اللہ. وہ کون لوگ نے؟ قرآن کہہ رہا ہوا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان اللہ. اور فرماتے جائے اللہ سب قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی یہ شاید کا ترجمہ ہوتا نا شاید کثرت لوگوں کو یاد ہوئے لیکن اللہ قرآن میں محبت پیدا فرما دے. قرآن کا ترجمہ سیکھو نماز کا ترجمہ سیکھیے تاکہ پتہ ہوئے کہ اسی رب نال گلاں کیڑیاں کرنے آ پے. اللہ تو اسی کی کہہ رہے ہیں تے رب سان کی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی پہلو دعا کرنے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساری تعریفاں تیریاں نے تو سارے جہان دا مالک تے پالنہار ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن دا مالک بھی ہے. اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں تیرے تو ہی مدد چاہنے ہیں. اگے اسی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط پڑھو تسی ماشاءاللہ سارے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا جنہاں لوگوں نے اللہ دی اطاعت کی ہے ومن یطع اللہ والرسول تے میرے پیغمبراں دی اتباع تے تابعداری کی ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. انہاں لوگوں تے اللہ نے انعاماں دی بارش فرما دیتی ہے. انعام یافتہ لوگوں دا گروہ انہاں نوں قرار دے دیتا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا رب جنت بھی دے گا تے انہاں لوگوں دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا. دو انعام رب دا ہے. کتنے انعام بولو؟ ایک تے رب دا جنت پیا ملدا ہے یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین نبیاں دا گروہ والصدیقین سچے لوکاں دا گروہ والصالحین نیک لوگ جڑے ہون گے والشہداء والصالحین شہداء دا گروہ جڑا ہوئے گا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ کائنات دے لوگوں جنہاں نے دنیا دے اوتے صراط مستقیم تے چل کے زندگی گزاری سیدھا رستہ اختیار کر لیا یعنی قرآن و حدیث والا رستہ اختیار کیتا ہے محمد رسول اللہ دی اتباع والا رستہ اختیار کر لیا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت وچ اللہ انہاں کو نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا صدیقاں دا ساتھ عطا کر دے گا شہداء دا ساتھ عطا کر دے گا نیک لوگاں دا اللہ ساتھی انہاں
تائیں بھی اللہ کے نبی فوت دے ہون واسطے جدوں رب کو اس بات دا تقاضا بھی کر دے اے اللہ وعلیکم بالصالحین اللہ کر کے آمد دین ہے کہ سانو جدوں فوت کری توفنی مسلمان توفنی مسلمان اللہ کو موت بھی منگو تے نیک موت کا سوال کرنا چاہیے اللہ کے نبی اس بات دیاں دعاواں پہ کرتے ہیں توفنی مسلمان اللہ جدوں موت آوے تیرے فرما بردار ہوئیے سبحان اللہ آقا اسلام نے فرمایا جس حالت میں بندہ فوت ہوئے گا اس حالت میں قبر میں جو باہر نکلے گا یعنی جب بندہ نیکی دے اوپر جان دے رہا ہے نیکی دے اوپر دی موت آ رہی ہے اچھی موت آ رہی ہے یقیناً جب وہ نکلے گا تو اللہ اس کی موت کو قبول فرما کے جنت عطا فرما دے گا یہ میرا نیک بندہ ہے صالح بندہ ہے اچھا انسان ہے جنہیں اچھی زندگی گزار کے دنیا تو آیا ہے فرمایا توفنی مسلمان وعلیکم بالصالحین اللہ ایک نے فرما بردار کر کے ماری تے دوسرا نیک لوکاں دے وچ شامل فرما دینی صالحین دے لوکاں وچ شامل فرما دینی اللہ فرما دے کائنات دے لوگو جڑا بندہ سیدھا رستہ اختیار کرے گا اللہ انہاں نوں انعام یافتہ لوکاں دے اندر شامل فرما دے گا نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا شہداء دا ساتھ عطا کرے گا صالحین دا ساتھ عطا کرے گا تے نال مور لگا دیتی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اللہ فرماتے ہیں ساتھ بڑا چنگا ہے سبحان اللہ انہاں لوگاں دا اگر ساتھ مل جائے تے بڑی سعادت دی بات ہے اے سعادت اودوں ملے گی جدوں دنیا دے اوتے اپنی مرضی نہیں کرے گا اللہ دے اودے نبی دی مرضی کرے گا اپنی خواہشات دے اوتے آ کر کے قلم چلا دیتا ہے اپنی خواہشات دے اوتے چھری چلا دیتا ہے کہندا میرا دل آندا ہے کہ اے میں کم کراں میرا من کہندا ہے کہ میں گل کراں جدوں دوسرا رخ ویکھدا ہے اللہ تے اودے رسول دا اے حکم ہے اپنے من دے اوتے چھری چلا دیتا ہے اللہ تے اودے رسول دی گل نوں مقدم سمجھ لیندا ہے اللہ فرماتے نے او تم اپنی خواہش دی قربانی دے کے آیا ہے اے میرے بندے اللہ تینوں جنت بھی دے گا نیک لوگاں دا ساتھ بھی عطا فرما دے گا اللہ سانوں بھی سعادت نصیب فرما دے نبی دی سنت نال پاک پیغمبر دی اتباع دے حوالے نال حضور علیہ السلام نے جو رستہ دسیا ہے وہ رستہ بڑا کامیابی والا رستہ ہے وہ رستہ اگر کہ دنیا دے حالات کے مطابق بڑی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے لیکن میرے اللہ کی رحمت تو کامل امید ہے بندہ اس امتحان میں جو گزر ہی جاتا ہے زندگی ہے کہ نہیں کو گزر ہی جاتی ہے اوکھی نہیں تھے سوکھی نہیں تھے اوکھی گزر گئی آسان نہیں تھے مشکل گزر گئی زندگی دے دن بیتی جاتے ہیں لیکن زندگی جو مک جائے گی آخرت والا سفر اللہ آسان بنا دیں گے اللہ اپنی نعمتاں نال مالا مال فرما دے گا نبی پاک دے طریقے تے سنتاں تے جڑا بندہ عمل کر لیندا ہے صراط مستقیم دے اوتے عمل کر لیندا ہے اللہ ذو الجلال فرماتے نے من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ جڑا بندہ دنیا دے اوتے سمجھ لو آخرت دی کھیتی ہے اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے اچھا بیج بوئے گا کل اوہی کٹ لگے گا اچھی گل کرتا ہے اللہ او دے بدلے نو آخرت دے اندر بڑے فائدے عطا فرما دیتا ہے وعطا فی ما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وعطا فی ما آتاک اللہ الدار الآخرۃ اگر دنیا دے اللہ نے مال عطا کر رہا ہے او دے بدلے آخرت دے اندر جنت وچ اپنا گھر خرید لیندا ہے آخرت دے وچ اپنا گھر پان دی کوشش کرتا ہے آخرت دے واسطے اپنا گھر بنانے دی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ولا تنس نصیبک من الدنیا کہ دنیا دی بھی نفی نہیں کرتا جو ملتا ہے وہ میسر کوندا کھانا پیندا بھی ہے اپنا مکان بھی بناتا ہے اپنا کاروبار
بار بھی کرتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی بھی صاف ستھری تو اچھی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اگر دنیا تے تو احسان کرے گا کل رب تیرے تے احسان کرے گا۔ ایک تجھے نال احسان والا معاملہ کرن دی اللہ سب توفیق عطا فرمائے۔ نیکی دا مطلب بولو کی ہے؟ ہر جزاء الاحسان الا اللہ، دنیا تے تو نیکی کریا کر مخلوق خدا نال، کل قیامت دن اللہ تیرے نال نیکی والا معاملہ کر دے گا۔ اگر آخرت کے اندر حصہ چاہتے ہیں، آخرت کے اندر آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ ساری دنیا کی زندگی کو آسان بنا دے، اللہ ساری دنیا کی زندگی رحم والی بنا دے، محبت والی اللہ بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں آپ دنیا تے صراط مستقیم تے چلے گا، اللہ اس کوشش کے بدلے تیرا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو، جڑا اللہ دے گھر آخرت وچ اپنا گھر بنانے واسطے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا تے کوشش کرتا ہے، نمازاں بڑے دھیان نال پڑھتا ہے، اللہ دے احکامات کی پیروی کرتا ہے، سارا سارے دا دل کرتا ہے کہ اللہ سانو جنت وچ بہترین گھر عطا فرما دے، جنت بھی عطا کر دے تے جنت دے اندر مکان بھی عطا بہتر عطا فرما دے، کیونکہ دل کرتا کہ نہیں کرتا؟ او دے بدلے دنیا دے اوپر کوشش کرنی پے گی، محنت کرنی پے گی، جو اللہ اور رسول کے احکامات میں ان کی پیروی کرے گا جڑا بندہ، یعنی ایک سمجھ لو کہ اللہ دے نبی کی گل مننی پے گی، وہ نبی پاک کی سنت نال کی کرنا پے گا، بولو تو کی کرنا پے گا؟ اللہ دے نبی دی سنت پہ عمل کرنا پے گا، حدیث کو مننا پے گا۔ وہ دی پاداش کے اندر بڑا بھی نقصان ہو جائے وہ برداشت کر لو، نبی دا فرمان چھڑنا چاہیے نہیں چاہیے۔ نبی دا فرمان جتنے آ جائے، اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے، فرمان مصطفیٰ آ جائے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کا آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، آمنا تے فوراً ایمان لے آنا چاہیے، وہ تو اپنے قدم جڑے پیچھے ہٹانے نہیں چاہیے، بلکہ وہ اپنے ایمان کو پختہ کر لینا چاہیے۔ جڑا بندہ ایک طریقہ تے رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ صراط مستقیم دے اوپر چلدا ہے، کل قیامت دے دن اللہ انہاں انعام یافتہ لوگاں دی سب میں شامل فرما دے گا، انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے سانو چلا دے جنہاں تے تسی انعام کیتے نے، غیر المغضوب علیہم، اللہ انہاں دے رستے تے نہ چلایا جے جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، اللہ جنہاں نال تو ناراض ہے اس رستے تے سانو نہ چلائی، یعنی شیطان جڑا وہ شیطان والا رستہ ہے، ایک رحمان والا رستہ، دوسرا بولو کی ہے؟ شیطان والا رستہ ہے۔ اللہ دعا کرنی چاہیے اللہ سب کو رحمان والے رستے تے چلنا کو توفیق عطا فرمائے۔ رحمان والا رستہ کی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب تے دوسری نبی کی بولو کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک کامیابی والا رستہ ہے۔ یہ بارے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابیوں میں تھوڑے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں جہی کامیابی کا ذریعہ نے، جہے صراط مستقیم دے مطابق نے، یعنی کہ اللہ کی کتاب، دوسری میری حدیث لا تزلوا ما تمسکتم بہما، جڑا بندہ انہاں کو گھٹ کے پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی رستے کو ہٹ نہیں سکتا۔ جڑا اللہ دی کتاب تے نبی علیہ السلام کی حدیث دے اوپر عمل کرے گا، آقا فرماتے ہیں کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ اگر گمراہی تو بچنا ہے قرآن کو اپنا لو، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو اپنا لئے، اللہ سب کوشش کرنی، محنت کرنی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس زندگی کے اندر
ہزاراں غلطیاں ہر بندے وچ نے، ہزاراں خامیاں ساڈے وچ نے، لیکن اللہ کی رحمت ہے ساڈا جو مسلک ہے، ساڈا جو منہج ہے، ساڈی جو دعوت ہے، اللہ دے قرآن کی دعوت ہے، نبی دی حدیث کی دعوت ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری دعوت اسا کبھی بولو دیتی اسی عام لوگوں پر سارے علماء کرام، مفتیان اعظام، محدثین اعظام، ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، تمام سارے واسطے لائق احترام نے. اسی انہاں نال محبت کرنے ہاں، اسی انہاں دا احترام کرنے ہاں، اسی انہاں نال عقیدت رکھنے ہاں. لیکن ایک گل کہنے ہاں، کائنات دے لوگوں، زمین دے سینے دے اوپر ایک ہی ہستی ہے جدا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر معصومان الخطا بنایا ہے وہ اللہ نے صرف مصطفیٰ کو بنایا ہے، لہذا جو بات مصطفیٰ کی زبان میں جو نکلی ہے وہی حجت، وہی دلیل، وہی صراط مستقیم ہے. انہوں اپنا لوگو گے انشاءاللہ اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا. اسی کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، سارے واسطے لائق احترام نے. لیکن کلمہ جدا پڑھے جائے وہ گل منی دی ہے. بولو جدا کلمہ پڑھی جائے وہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر گل بھی کدی مننی ہے؟ بولو مصطفیٰ کی مننی جائے گی، اتباع مصطفیٰ کی کی جائے گی، تابعداری محمد رسول اللہ کی کی جائے گی. کسی امتی بھی بولو کی جا سکتی. امتی دے وچ ہزار غلطیاں کمیاں ہو سکتیاں نے، اگر ہر قسم دیا کمیاں، ہر قسم دیا خامیاں، ہر قسم کے معاملات کو پاک تے مبرہ بنایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ انہاں دی ذات بھی اللہ تے نبی دی بات بھی بولو نبی دی ذات ورگی کسی دی ذات نہیں، محمد رسول اللہ دی بات ورگی کسی دی بولو بات نہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام سب توفیق عطا فرمائے کہ سب سارے دعا کریے اللہ سب صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. موت بھی آئے کہ اس رستے دے اوپر آئے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو رستہ صراط مستقیم والا سارا تعارف جدا کروایا ہے، جدا تعارف سارے سامنے مصطفیٰ نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. لوگوں صراط مستقیم کی ہے محمد رسول اللہ کی تابعداری ہے. فَاتَّبِعُوهُ میری پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ دوسرے راستے اختیار نہ کرو، پگڈنڈیاں دے نہ چلو، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں دے پیچھے نہ لگو. مین شہرہ مین روڈ تواڈے سامنے موجود ہے. جدو اللہ دا قرآن تواڈے کول موجود ہے، نبی دی حدیث تواڈے کول موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جڑا قرآن نے بیان نہیں کر دیتا، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بیان نہیں فرما دیتا، اس مسئلے کی روشنی کے اندر، ان عقائد کی روشنی کے اندر اللہ سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.